بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سکندر کی سکندری اب نہیں چلے گی، بھکاریوں کو آخری وارننگ، عمران خان سخت ناراض ہو گئے۔ آج کی تین بڑی خبریں یہ ہے، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سخت ناراض ہو گئے ہیں پارٹی رہنماؤں سے، اور اسٹرکٹلی یہ کہا گیا ہے پارٹی رہنماؤں کو کہ اب لاہور میں ہی جلسہ کرنا ہے۔ خان صاحب سے جب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی تو اس ملاقات میں خان صاحب نے صحیح کلاس لیا اڈیالہ جیل کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو مینار پاکستان کے مقام پر جلسہ کرنے کا کہا گیا تھا، اور آپ جو مویشی منڈی ہے وہاں پر جلسہ کر کے آ گئے۔ خان صاحب نے اسٹرکٹلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو یہ کہا کہ جلد از جلد لاہور کے مینار پاکستان کے مقام پر ہی جلسہ منعقد کروانا ہے۔ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، میوالی میں جلسہ ہوگا راولپنڈی جلسے کے بعد، اور اس کے بعد لاہور کا رخ کیا جائے گا، اور لاہور کے اندر، لاہور شہر کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام جلسہ ہوگا۔ عمران خان نے جو پارٹی قائدین ہیں ان کو صاف طور پر یہ کہا ہے کہ اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، اب آخری مراحل میں گیم جو ہے، کھیل جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور اب ڈٹ کر ان تمام صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے حکمت عملی بھی بنا ڈالی ہے، پلان بھی تشکیل دے دیا ہے۔ راولپنڈی جلسے کے بعد لاہور میں دمادم مست کلندر ہوگا، اور خان صاحب نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ نہ ڈی جے کا ساؤنڈ بند ہوگا، نہ انتظامیہ کی طرف سے جو ٹائم فریم دیا جائے گا اس کو مانا جائے گا، نہ پھر مشروط طور پر جو ہے وہ اجازت ہوگی، بلکہ فل پلیٹ جلسہ ہوگا۔ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چاہیں گے تب تک جلسہ جاری رہے گا، اور یہ جلسہ مینار پاکستان کے مقام پر ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس جلسے سے پہلے ایک اور بڑا جلسہ، یعنی اس دریا سے گزرنے سے پہلے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو۔ تو لاہور کے جلسے سے قبل ہی جو راولپنڈی کا جلسہ ہے اس کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی، انتظامی کمیٹی، اور اس میں سماویہ طاہر کا نام بھی ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو راولپنڈی کے صدور ہے، اس کے علاوہ جو نائب صدور اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکرٹری جنرل ہے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ سماویہ طاہر کو بڑی اپورچونٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور بیرسٹر گوہر، ابوذر سلمان نیازی، شبلی فراز اور دیگر کو بھی انتظامی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے، جو کہ راولپنڈی جیسے کے انتظامات کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد تین ایسے مقامات ہیں جس پر انتظامیہ کی طرف سے غور کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے راولپنڈی کے صدر نے آج انتظامیہ کو درخواست بھی دی ہے۔ وہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیاقت باغ کے مقام پر ہی جلسے کی پرمیشن جو ہے وہ چاہیے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے تین مقامات ہیں: باٹا چوک کی مویشی منڈی، رواد کی مویشی منڈی، اور اس کے علاوہ ایک اور مویشی منڈی ہے چکری کے مقام پر۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو پرمیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ جلسے کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو پلان بھی بنایا ہے اس کے مطابق اگر پی ٹی آئی کو لیاقت باغ کے مقام پر جلسے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تو ان کے پاس علامہ اقبال پارک یا پھر شمس باغ کا جو مقام ہے وہ جلسے کے لیے موزوں رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے پلان بی بھی تشکیل جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جلسہ کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اور راولپنڈی کا جلسہ کرنا ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، مریم نواز کے اندر یہ علاقہ آتا ہے، اور مریم نواز جس طرح ڈائریکٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جس طرح وہ آئے روز بیانات میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے راولپنڈی میں جلسہ کرنا کتنا آسان ہوگا، کس طرح ورکرز کو راولپنڈی کے مقام پر اکٹھا کیا جائے گا، آیا جو انتظامیہ ان کو مشروط طور پر اجازت دے گی کیا اس میں بھی یہ شامل ہوگا کہ شام 7 بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، سینئر قائدین کو جلسہ ختم کرنا ہے، یا پھر غیر مشروط طور پر ان کو پرمیشن دی جائے گی۔ یہ تو جلسے کے حوالے سے اور خان صاحب کی ناراضگی اور خان صاحب کی غصے کے حوالے سے خبر تھی۔ سکندر کی سکندری اب نہیں چلے گی، یعنی سکندر سلطان رادہ کی سربراہی میں آج چھٹے روز الیکشن کمیشن میں اجلاس جاری رہا۔ لیگل ٹیم نے بریفنگ دی، لا ونگ کی طرف سے اعتماد میں لینے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سکندر سلطان رازہ کے ساتھ ساتھ جو چاروں صوبوں کے ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اجلاس میں شریک رہے۔ آج چھٹا دن تھا، یعنی مسلسل 6 دنوں سے الیکشن کمیشن کے حکام، لا ونگ،
اس کے علاوہ لائر جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کا تفصیلی اور بغور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی نقص نکال دیا جائے، اس فیصلے میں کچھ ایسا ہو کہ جس کو الیکشن کمیشن چیلنج کر سکے۔ لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے کلیئر اینڈ کٹ آرڈرز ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی ہے ان کو فی الفور نامینیٹ کیا جائے، ان کے نامینیشن لیٹر جو ہے، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کیا حکمت عملی جو ہے وہ تیار کرتی ہے، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پورے کھیل میں جیت کس کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک لگ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں کلیئر 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور کلیئر اینڈ کٹ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ فروری کے انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہے۔ فروری کے جو انتخابات تھے یعنی ان انتخابات میں الیکشن کمیشن نے اپنا رول جو ہے بہتر انداز میں پلے نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر رد عمل دیا اور بھی کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو سنبھالے اور سپریم کورٹ کے 70 صفحاتی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے یا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب یہ دو بڑے جو ادارے ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اب اس میں جیت کس کی ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن الیکشن کمیشن اور سکندر کی سکندری اب خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ کی جو بادشاہت ہے وہ اب خطرے میں پڑ چکی ہے اور اب سکندر سلطان راجہ کو منہ کی کانی پڑے گی کیونکہ سپریم کورٹ کی جو بڑی ججمنٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے بھکاریوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھکاریوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی وزارت حج کو باقاعدہ طور پر تنبیہ جاری کر دی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھکاریوں کو لگام ڈالی جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی بھکاری حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہاں پر دھندا اپناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے پاکستان کا تشخص، پاکستان کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے۔ اور سعودی عرب حکومت نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ان بھکاریوں پر پابندی عائد نہیں کی گئی، ان بھکاریوں کو، ان بھکاری مافیا کو روکا نہیں گیا تو پھر جو پاکستانی حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا ظاہر بات ہے حج کوٹا میں بھی کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو بھکاری، ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، کچھ ہمارے بھکاری بھی یہاں سے جاتے ہیں، بھیک مانگنے نہیں جاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب حکومت نے بھی اب صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ بھکاری are not allowed in Saudi Arabia۔ اس حوالے سے جو سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر ہے نواب سے بن المال کی، اس سے بھی وزیر داخلہ نے ملاقات کی اور محسن نقوی نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے سخت ایکشن لیے جائیں گے اور بھکاری مافیا کو یا ان کو سپورٹ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزارت حج نے بھی سعودی عرب کی اس دھمکی کو سیریس لے لیا ہے اور عمرہ ایکٹ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس عمرہ ایکٹ لانے کا جو مقصد ہے وہ عمرہ اور حج جو ایجنٹ ہے ان کو ریگولرائز کرنا ہے اور جو بھکاری مافیا ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے بھکاری ہیں ان کو کیسے لگام ڈالی جا سکتی ہے اور کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی آج کی تھیم بڑی خبریں تھی جس پر چاہتا تھا کہ آپ سب کے سامنے تفصیل رکھوں اور جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو نیریٹو ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی رائے دینی ہو، کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے جو رابطہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بات بری لگی ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو وہ بھی کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔